اب میں گفتگو شروع کرتا ہوں. مجھے ٹائم بتا دیں. 11:15 میں چھوڑ دوں گا. آپ کی مرضی ہے. جب آپ مجھے اشارہ کریں گے تو میں وہاں پر رک جاؤں گا انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. صدق اللہ مولانا عظیم. اللہ جل مجدہ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سب آج سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جمع ہوئے. مبارکباد پیش کرتا ہوں شعیب صاحب کو, زمرد صاحب کو, ان کے ساتھ جتنے بھی اس گاؤں کے, اس بستی کے لوگوں نے تعاون کیا, جو اس محفل میں آئے. اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس پرفتن دور میں ہم تک جو بھی ہم بات کرتے ہیں یا جو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ شاید باہر سے تو سنی ہے, اندر سے شیعہ ہو گیا ہے. یاد رکھیں, محبت اہل بیت صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. محبت اہل بیت جو ایمان والے ہیں ان کو نصیب ہوتی ہے. جو مومن ہیں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا انتخاب اس محبت کے لیے کیا ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت ہو, جس کے دل میں علی المرتضیٰ سیدہ کائنات علیہ السلام کی محبت ہو. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کسی خاص طبقے کا ہی طریقہ ہے, کسی خاص طبقے کی روش ہے, تو پھر یہ ذہن سے نکال دیں کہ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا, پھر اللہ کا جو حکم ہے کہ ان سے محبت اور مودت رکھو, اور پھر میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت. پھر صحابہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے ہمیں طریقہ سکھایا. یہ محبت کا جو پیغام ہے ہم تک پہنچا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں, یہ کس کا ذریعہ پہنچی ہیں؟ صحابہ کے ذریعے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی نسبتیں ہیں ان کا حیا کرنے سے, ان کا احترام کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوتی ہے. جب نجران کے عیسائیوں نے ہر دلیل ماننے سے انکار کر دیا, ہر دلیل ماننے سے انکار کر دیا عیسائیوں نے, تو پھر توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا فقل
اے حبیب آپ ان سے فرما دیں۔ یہ جو میں آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 61۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 61۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب ان سے فرما دیں۔ یہ آیت نمبر 61 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے میں نے کہ اے حبیب ان سے فرما دیں۔ دعوت توحید کی ہے۔ دعوت کس کی ہے؟ توحید کی۔ اور نجران کے جو عیسائی ہیں انہوں نے دلائل ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اب دلیل کی بات نہیں، اب مبالغہ سے آپ ان کو مبالغہ کے چیلنج کریں۔ مبالغہ کی بات آ گئی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، اے حبیب آپ ان سے فرمائیں کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ جب بیٹوں کی بات آئی تو آپ نے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے لیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرمائیں کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ تو جب عورتوں کی بات آئی وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءُكُمْ، جب اپنی عورتیں لانے کی بات آئی تو اپنی عورتوں میں اپنے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم کائنات سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے لیا۔ آگے آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ساتھ دائیں بائیں حسن اور حسین علیہ السلام چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام چل رہے ہیں۔ جو عیسائیوں کا راہبر اور رہنما قائد تھا، راہب تھا، اس نے اپنے عیسائیوں سے کہا کہ میں ان چہروں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر کسی پہاڑ سے وہ کہیں، کسی پہاڑ کو حکم دیں کہ اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر آ جا، تو وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر آ جائے گا۔ اور پھر اس نے عیسائیوں سے کہا کہ اگر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی اور ان معصوم چہرے والوں نے، ان خوبصورت چہروں والوں نے آمین کہہ دیا، تو قیامت تک عیسائیت کا نام بھی نہیں بچے گا۔ قیامت تک عیسائیت کا نام بھی نہیں بچے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہم جرمانہ دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے، ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، ان سے مبالغہ نہیں کریں گے۔ اب جب بچوں کی بات آئی، بیٹے لانے کی بات آئی، تو مصطفیٰ نے حسن اور حسین علیہ السلام کو ساتھ لے لیا، اور جب خواتین کو، عورتوں کو لانے کی بات آئی تو آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے لیا۔ اور جب بات آئی اپنی جانوں کو پیش کرنے کی، انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جب اپنی جانوں کو پیش کرنے کی بات آئی تو مصطفیٰ نے اپنی جان میں علی المرتضیٰ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو شامل فرما لیا۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کو ساتھ لے لیا۔ اب چونکہ آج موضوع مولا کائنات کی جو ہے وہ آپ کی شان بیان کرنی ہے، تو میں مولا کائنات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب جو بات کروں گا اہل سنت کی کتب سے کروں گا، حدیث کا متن بھی سناؤں گا، ریفرنس بھی بیان کروں گا۔ اب مجھے بتائیں
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان سن کر اس پر عمل نہ کرے، جو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سن کر اس پر عمل نہ کرے۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے تو اشعار سے ثابت کر دیتے ہیں، لیکن جب آقا علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے حدیث سے ثابت ہو بات، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہو، اور پھر بندہ محبت اہل بیت کے حوالے سے ہچکچاہٹ محسوس کرے، کیا کرے؟ ہچکچاہٹ، اس کو مسئلہ ہو کہ کہیں مجھ پر کہیں فتویٰ نہ لگ جائے۔ یاد رکھیں، حق والے جب بھی نکلے ہیں، جب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو تو کتنے لوگ ساتھ تھے؟ 72۔ کتنے تھے جو شہید ہوئے؟ کلمہ گو تو مقابلے میں بھی کھڑے تھے۔ سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر کیوں نیزے چڑھ دے ہو، 18,000 عالم جو ہا اگے حسین دے مردے ہو۔ وہ انہوں نے فتوے دیے ہوئے تھے، یزید اور یزید کی حواریوں نے، اس کی جماعت نے خدا کا انکار نہیں کیا تھا، نہ ہی مصطفیٰ کریم کا انکار کیا تھا، نہ اس نے نماز اور روزے کا انکار کیا تھا، نہ حج زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ وہ لعنتی اس لیے ہوا کہ وہ مصطفیٰ کے بیٹے حسین کے مقابلے میں آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ ان سے مودت رکھیں، لیکن پھر بعد میں اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو کہ حدیث پاک سماعت کرے۔ امام نسائی کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ سیاستہ کا نام سنا ہوا ہے؟ سیاستہ کے امام، ان میں سے ایک امام نسائی، امام طبرانی، امام حاکم، آپ نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، امام نسائی نے اس کو خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 33، 34 اور 88، حدیث نمبر 10، اور باقی بھی محدثین نے اس کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الاخر۔ آقا علیہ السلام نے، یہ نسائی شریف کی یہ حدیث پاک بیان کر، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، اگر ذکر اہل بیت سنتے ہوئے، ہم صحابہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد بھی بیان کرتے ہیں، ذکر اہل بیت سنتے ہوئے اگر طبیعت میں پریشانی شروع ہو تو سمجھ جاؤ کہ ابھی ایمان بھی داخل ہے، ایمان آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرا، ایمان پاس سے بھی نہیں گزرا۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، جو دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ احدہما اکبر من الاخر، دونوں ایک دوسرے سے بڑی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اہمیت سے زیادہ، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ احدہما، دونوں زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں۔ فرمایا کون سی ہیں؟ کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسری وعطرتی، دوسری میری اہل بیت، دوسری میری عطرت، دوسری میری اولاد، دوسری میری آل، اور پھر مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا
فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب بس دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، دونوں میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، بعد میں ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ میری آل بیت اور قرآن مدینہ سے لے کر حوض کوثر تک اکٹھی رہیں گی، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور آل بیت، قرآن اور آل بیت، مصطفیٰ کی محبت کو پانا ہے تو دل میں مرتضیٰ کی محبت کو رکھیں، مصطفیٰ کریم کی محبت کو پانا ہے تو دل میں سیدہ کائنات سیدہ زہرا کی محبت اور ادب رکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے تو دل میں علی المرتضیٰ کے بیٹوں کی محبت رکھیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت رکھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نسائی اہل سنت کی کتب میں سے ہے یا اہل تشیعوں کی یا باقی کسی مسلک کی کتب میں سے ہے؟ اگر ہماری سیاستہ کی کتب میں محبت اہل بیت کا درس، محبت اہل بیت کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں تو پھر محبت اہل بیت بیان کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آگے جا کر آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کرتے کیا ہو، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، پہلے پوچھا هل تشهدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمام مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں؟ هل تعلمون، کیا تم جانتے ہو انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں تمام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں۔ یہ خطاب کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ بولیں، صحابہ کرام سے۔ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پکڑا مولا کائنات کا، فضا میں بلند کیا اور فرمایا ان اللہ مولایا و مولا کل مومن، بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، پس جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی المرتضیٰ مولا ہے، اس کا علی المرتضیٰ مولا ہے۔ ابھی یہ اعلان ہوا تھا، مصطفیٰ کریم نے نبوت کا دروازہ مصطفیٰ پر بند ہونا تھا، ولایت کا دروازہ علی المرتضیٰ پر کھلنا تھا، مولا کائنات کو امام بنا دیا ولایت کا۔ ابھی یہ اعلان ہوا تھا۔ یہ جو ابھی حدیث پاک کا کچھ حصہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ اس کو امام احمد بن حنبل نے، ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سب سے پہلے جو بندہ مبارکباد دینے کے لیے آئے وہ مصطفیٰ کی مراد، دعائے مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فرماتے ہیں بخ بخ لک ابن ابی طالب اسبختا مولایا و مولا کل مسلم فانزل اللہ اليوم اکملت لکم دینکم۔ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، انہوں نے کہا واہ واہ مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آج کے بعد آپ کی ہر صبح ایسے ہوا کرے گی کہ آپ میرے عمر فاروق کے مولا ہوں گے اور آپ تمام جو مسلمان ہیں ان کے مولا ہوں گے۔ یہ مبارکباد کون دے رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مانے۔ اس دور میں مولا علی کے نام کے ساتھ
مولا کہتے ہوئے کسی کو مسئلہ ہو، جس کو میرے مصطفیٰ مولا بنا دے، جس کو صحابہ اپنا مولا مانے، جب مصطفیٰ نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پھر کسی کو کیا مسئلہ ہوگا کہ وہ مولا علی کے ساتھ مولا نہ کہے؟ آقا علیہ السلام قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ میں یہاں پر تلاش کر رہا تھا لیکن ابتدا میں تلاوت کرنی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قیامت کا دن ہوگا، پل صراط کے پاس لوگوں کو ٹھہرا دیا جائے گا، روک لیا جائے گا، روک کر ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت بیان کروں، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو روک کر پوچھا جائے گا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ روک کر وہاں پر جو ٹھہرا کر سوال کیا جائے گا، وہ سوال کون سا سوال ہوگا؟ وہ سوال کون سا سوال ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے جو جواب دیا سماعت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پل صراط پر کامیابی کی ضمانت ملے گی، کامیابی کی جو رکا ملے گا، جو چٹ ملے گی، جو رسید ملے گی، جو پروانہ ملے گا، وہ کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وَلَایَتِ عَلِی۔ وہاں پر جو روک کر سوال پوچھا جائے گا وہ ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی محبت اگر پانی ہے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا۔ طبرانی کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ میرے ساتھ بولیں، صحابہ اکرام کون ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جن کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، ساری کائنات کو بنایا۔ آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا فما علامت حبکم، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اب لوگ جو آقا علیہ السلام کی